بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رائل تیز کے ساتھ میں ہوں زلیخا ناصر۔ ڈسٹرکٹ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو مہر سے اپڈیٹ کریں۔ سابقہ صوبائی وزیر اور پی پی ایم پی اے فیاض علی بٹ نے کہا ہے کہ نیازی سرکار عوام دشمن ہے۔ اس نے آئی ایم ایف سے مل کر جو معاہدہ کیا اس کے نتائج آنے والی بجٹ میں نظر آئیں گے۔ وفاق سندھ کے پیسے جاری نہیں کر رہا، جس کے باعث سندھ میں ترقیاتی کام نہیں ہو رہے۔ ہم جلد سندھ میں ترقیاتی کام کرائیں گے، ہم جائز مسائل پر کردار پاس کریں گے اور سندھ میں صحت کے شعبے میں ہم نے کافی کام کیا ہے۔ این آئی سی، وی ڈی سمیت کئی ہسپتال عوام کو ریلیف دے رہے ہیں، اب دوسرے شعبوں میں ادارے قائم کریں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ پی پی کو ووٹ کارکردگی کی بنیاد پر مل رہا ہے۔ ایسا اظہار انہوں نے مہر کے قریب بٹ سرائے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ بجٹ کے بعد عمران سرکار نہیں ہوگی، نواز لیگ پی ڈی ایم کو علیحدہ کرنے اور ان میں اختلافات پیدا کرنے کی ذمہ دار ہے۔ وگن کی جانب بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وگن کے نزدیک گاؤں وریانی میں ہتھیار بندوں کی فائرنگ میں نوجوان ظہور علی ولد غلام شبیر تنیو قتل کر دیا گیا۔ وگن کے گاؤں کوٹ تنیا کے رہواسی نوجوان ظہور تنیا اپنے دوستوں کے ساتھ دعوت میں شرکت کرنے کے لیے اپنے گوٹ سے دوسرے گاؤں وریانی جا رہے تھے تو راستے میں موٹر سائیکل سوار ہتھیار بندوں سے ڈکیتی کے دوران مزاحمت کرنے پر مقتول کے اوپر پسٹل کا فائر کر کے قتل کر کے فرار ہو گئے۔ اس واقعے کا اطلاع وگن تھانے پر دی گئی۔ وگن پولیس جائے وقوع پر پہنچ کر انہوں نے لاش کو سرکاری اسپتال وگن پہنچا دیا، جہاں پر لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد لاش کو ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ لسبیلا میں اے این پی کے رہنما اصغر خان اچکزئی نے لسبیلا میں اے این پی کے آفس آمد کی اور گریٹ الائنس کے دھرنے کے حوالے سے اپنے تاثرات سے آگاہ کیا۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جی ناظرین، میں موجود ہوں این پی کے ہب بلوچستان کے دفتر پہ۔ ہمارے ساتھ اصغر خان ترین، ان سے ہم کچھ سوالات کریں گے بلوچستان کی حکومت کے بارے میں اور گرینڈ الائنس کے دھرنے کے بارے میں۔ یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پورے ملک میں بے روزگاری اپنی انتہا پہ ہے۔ یقیناً مشکلات ہے، مسئلے مسائل ہے۔ اس سلسلے میں صوبائی حکومت کی بھی کئی بار انتہائی طویل نشستیں گرینڈ الائنس کے دھرنے سے متعلق، ان کے مسائل کے حل سے متعلق ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ حکومت دن ایک دو میں اس کا حل نکال کے انشاءاللہ اس کو مطمئن بھی کریں گے، اور کوشش ہماری یہ ہوگی حکومت کی کہ ہم ان کے جو بھی جائز مطالبے ہے، جو بھی وہ مسئلے ہے جس کو ہم حل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ خود گیا تھا، بلکہ میں نے اس کے دھرنے میں تقریر بھی کی تھی، ان سے بات چیت بھی ہوئی ہے، اور اسی نسبت سے ہماری ادھر جانا ہوا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے جو بھی ہم ان کی ممکن مسئلے حل کر سکتے ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ میڈیا کی آزادی پہ یقین رکھتی ہے اور میڈیا کو ایک ملک کی ترقی اور خوشحالی میں ایک اہم ستون سمجھتی ہے۔ تو جس طرح ہمارے ہاں کافی سارے انتہائی اسٹینڈرڈ کے چینل سامنے چلے آ رہے ہیں، تو رائل ٹی وی بھی ان میں سے ایک چینل ہے، اور ہماری یہ خواہش ہوگی کہ رائل ٹی وی ثقافتی اقدار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور اپنے معیار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انشاءاللہ وہی سفر جاری رکھے گی جو اس ملک کی ترقی، اس وطن کی خوشحالی کے سلسلے میں ہمیشہ میڈیا کا ایک کردار رہا ہے۔ کیمرہ مین ساجد احمد کے ساتھ میر سعید اللہ بزنجو، ڈپٹی بیورو چیف، رائل تیز بلوچستان۔ آگے بڑھیں اور بات کریں روشنیوں کے شہر کراچی کی، جہاں پر ضلع کرنگی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی یوتھ پی ایس 96 آرگنائزیشن کے زیر نگرانی کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر خاص بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سیٹی بجے گی، اسٹیج سجے گا اور تالی بجے گی، اب کھیل جمے گا، پھر سیٹی بجے گی، اسٹیج سجے گا اور تالی بجے گی، اب کھیل جمے گا۔ لا 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 پیپلز یوتھ آرگنائزیشن پی ایس 96 ضلع کارنگی کے زیر اہتمام پہلا محترمہ
بے نظیر بھٹو ٹیب بال کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے شرکت کی، جس میں جاوید شیخ، اقبال ساند، راشد قاسقیلی، حاجی میمن، اسد مجاہد، خرم مجاہد اور دیگر عہدیداروں سمیت عوام نے شرکت کی۔ ہم لوگوں کو ایجوکیشن کی طرف، اسپورٹس کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں، اسی کی یہ آج شروعات ہے۔ انشاءاللہ یہ آج ہمارا سیزن 1 ہے، ہم نے ہر 3 مہینے بعد اس کو اسی طرح کنٹینیو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آگے جا کے ہمارا فٹ بال کا بھی ٹورنامنٹ ہم انشاءاللہ انعقاد کر رہے ہیں۔ یہ پیپلز یوتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ذیلی تنظیم ہے۔ پیپلز پارٹی کے اندر بھی پیپلز یوتھ آرگنائزیشن ایک ہماری ذیلی تنظیم ہے، اور اس کو اسپیشلی بلاول صاحب دیکھ رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے اور ان کی ہدایت ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو گیمز کی طرف لایا جائے، ایسے کھیلوں کی طرف لایا جائے جس سے نگیٹیوٹی ختم ہو، جو ذہن ہے کند ہو گئے یا کسی نگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں وہ پازیٹیوٹی کی طرف آئیں۔ سمجھتا ہوں پیپلز یوتھ کرونگی کے نوجوانوں نے، خصوصاً مظہر نے اور متین لودھی صاحب نے، فہیم یہاں پر موجود ہیں اور پارٹی کے دیگر دوست موجود ہیں، ان سب کی محنتوں سے یہ جو ایونٹ کرکٹ کا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گہما گہمی میں، اس مہنگائی کے عالم میں، جہاں لوگوں کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے کہ انجوائمنٹ کریں، کسی اپنی زندگی کو مصروف کریں کسی اچھے انٹرٹینمنٹ کی طرف، وہاں ان نوجوانوں نے یہ عمل کیا ہے تو یقیناً قابل ستائش ہے۔ ٹورنامنٹ کا انعقاد ہے، اس کو ہم نے ایس او پی کو فالو کرتے ہوئے رکھا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ ہماری جو یوتھ آرگنائزیشن ہے انہوں نے ایس او پی کو فالو کیا ہے، دور دور جو لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، ماسک بھی جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ جو سیٹرڈے اور سنڈے کو جو ہے وہ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے پورے سندھ میں 8 بجے کے بعد۔ ابھی ہمارے جو اسپورٹس منسٹر تھے ان نے کام کیا تھا، ابھی بھی ہمارے ویسٹ میں ایک گراؤنڈ ہے جس کا کل پرسوں افتتاح رکھا گیا ہے، یعنی کہ پی گورنمنٹ نے سندھ گورنمنٹ نے بہت اچھے کام کیے ہیں نوجوانوں کے حوالے سے، تو امید ہے انشاءاللہ جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غیر آباد ہے گراؤنڈ تو انشاءاللہ یہ بھی آباد ہو جائیں گے، اور بہترین طریقے سے چل رہا ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ بہتر ہو۔ مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ کے مشیر اور سندھ یوتھ کے صدر جاوید نایاب لغاری نے میچ کے اختتام پر کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی یوتھ آرگنائزیشن کی جانب سے ٹیب بال کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی قیادت نے شرکت کی اور رائل تیز سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ہی کرکٹ کو فروغ دیتی آئی ہے، لیکن کرکٹ کے ساتھ اب دیگر کھیلوں کو بھی فروغ دے گی، اور کراچی میں جو گراؤنڈز آباد نہیں ہیں انہیں آباد کرنے کی حتمی کوشش کرے گی۔ کیمرامین شاہد خان کے ساتھ محسن انصاری، رائل تیز، کراچی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو آوران سے اپڈیٹ کریں۔ قبائلی شخصیت میر جمیل احمد بزنجو اور سابق ڈسٹرکٹ چیئرمین آوران میر نصیر جان بزنجو کا DHQ اسپتال کا اچانک معائنہ، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر امیر بخش کمبرانی نے بریفنگ دی اور اسسٹنٹ کمشنر آوران سجاد اسلم بھی موجود تھے۔ رادھن شہر میں کرونا وائرس کی تیسری لہر کے باعث جمعہ اور اتوار کے دن مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ دنوں سے پاکستان میں کرونا وائرس کی بڑھتی ہوئی تیسری لہر کے باعث رادھن شہر میں بھی سندھ حکومت کی جانب سے SOPs کے ساتھ سخت لاک ڈاؤن کی کال کر دی گئی، جس میں جمعہ اور اتوار کا دن مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان SSP دادو کی جانب سے کر دیا گیا۔ اعلان میں بتایا گیا کہ SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعہ اور اتوار کے دن صرف میڈیکل سٹورز، کریانہ سٹورز، گوشت اور مچھلی، سبزی اور فروٹ کی شاپس کھلی ہوں گی۔ اگر کسی اور دکاندار نے دکان کھولی تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ جھڈو اسٹیشن روڈ پر آگ لگنے سے 12 کے قریب ہوٹلز، دکانیں، کیبنز، پھولوں کے ٹھیلے اور وینز کا اڈا جل کر خاکستر ہو گیا۔ رات کو اچانک آگ لگنے سے ارد گرد کی دکانیں لپیٹ میں آ گئیں اور آگ سے 2 چھپرا ہوٹل، 1 وین کا اڈا، 4 موبائل کی دکانیں، 2 پھلوں کی دکانیں اور کئی پھلوں کے ٹھیلے اور پتھارے جل کر راکھ ہو گئے اور مالکان کو لاکھوں روپے کا نقصان ہوا۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ آگ لگنے کی اطلاع ملنے پر اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانے کی کوشش کی اور ٹاؤن کمیٹی جھڈو کی فائر بریگیڈ گاڑی ایک عرصہ خراب ہونے کے سبب نو کوٹ اور ڈگری کی فائر بریگیڈ گاڑیوں کو طلب کیا گیا۔ یاد رہے کہ اسٹیشن روڈ پر 2 ماہ کے دوران آگ لگنے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ کراچی میں صوبائی وزیر اطلاعات اور بلدیات سندھ سعید ناصر حسین شاہ سے DMC وسطی کے 40 سے زائد خواتین اساتذہ کی ملاقات۔
اساتذہ نے صوبائی وزیر بلدیات سے درخواست کی کہ وہ 10 سال سے زیادہ عرصے سے ڈی ایم سی بستی کے تحت چلنے والے اسکولوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں لیکن انہیں مستقل نہیں کیا گیا۔ اساتذہ نے مزید یہ کہا کہ انہیں گزشتہ 3 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے اساتذہ کو یقین دہانی کرائی کہ 3 ماہ کی تنخواہوں کا مسئلہ فوری حل کیا جائے گا۔ حیدرآباد ہوٹلز ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے فیاض ایوان کی زیر صدارت پریس کلب حیدرآباد پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں حیدرآباد سٹی، لطیف آباد، قاسم آباد کے ہوٹل مالکان نے شرکت کی۔ احتجاجی مظاہرے میں تمام ہوٹل مالکان نے ہفتے میں 2 دن جمعہ اور اتوار کو ہوٹلز کو مکمل طور پر بند رکھنے کے خلاف اپنے شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ہوٹل مالکان کا کہنا تھا کہ ملٹی نیشنل برگر اور بروسٹ بیچنے والوں کو تو پارسل دینے کی اجازت ہے لیکن چھوٹے ہوٹلز والوں کو ہوٹلز کھولنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ یہ عمل مکمل طور پر آئین پاکستان کے خلاف ہے جو واضح طور پر کہتا ہے کہ کسی میں شہری کو کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ ہوٹل مالکان نے کرونا وائرس کے خطرے کی اہمیت کو نظر میں رکھتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں کم سے کم پارسل کی اجازت دی جائے۔ خبر شامل کریں پنڈی بھٹیاں سے اور آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر نوید شہزاد مرزا نے پنڈی بھٹیاں میں لگائے گئے سستے رمضان بازار کا دورہ کیا۔ سہولیات چیک کی گئیں اور اشیاء کی کوالٹی کو بھی چیک کیا گیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتے ہی حکومت پنجاب کے احکامات کے مطابق پنڈی بھٹیاں میں بھی ضلع انتظامیہ کی جانب سے سستا رمضان لگا دیا گیا جس کا افتتاح ڈپٹی کمشنر نوید شہزاد مرزا نے کیا اور اشیاء خورد و نوش کی کوالٹی اور مقدار کو چیک کیا گیا۔ ایک سوال کے جواب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم آٹے اور چینی پر پورا فوکس رکھیں گے، دیگر اشیاء کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ میاں چنو سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، ریجنل پولیس آفیسر سید خرم علی کی میاں چنو آمد۔ ایس ڈی پی او دفتر میں سنگین مقدمات کے مدعیان سے ملاقات۔ مدعیان سے تفتیش میں پیش رفت اور ملزمان کی گرفتاری بارے معلومات لیں۔ تفتیشی افسران تفتیش صحیح خطوط پر کریں۔ تفتیشی افسران انصاف کے تقاضوں پر کوئی سمجھوتہ نہ کریں۔ ڈی پی او اور ایس ڈی پی او سنگین مقدمات کی تفتیش کی نگرانی کریں۔ سنگین مقدمات کے ملزمان کی جلد گرفتاری یقینی بنائیں۔ پرانی دشمنیوں کی صورت میں انسدادی کارروائی کریں اور سنگین مقدمات کے مدعیان کو تحفظ فراہم کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں حویلی لکھا سے۔ دیپالپور سے حویلی لکھا کے تمام روڈز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور ان روڈز کی وجہ سے آئے دن روڈ ایکسیڈنٹ سے کوئی نہ کوئی قیمتی جان کا نقصان ضرور ہوتا ہے۔ یہ روڈ 8 سال قبل بنائے گئے تھے لیکن اب یہ روڈز بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ کہنے پر تو اس علاقے میں بڑے بڑے سیاستدان رہائش پذیر ہیں لیکن ان سڑکوں کو ٹھیک کروانے یا ان کی مرمت کروانے میں دلچسپی بالکل نہیں لی جاتی۔ ہاسٹل حویلی لکھا کا وزٹ کیا جائے تو وہاں پر سب سے زیادہ کیسز روڈ ایکسیڈنٹس کے ہی ہوتے ہیں۔ دوسرے شہروں سے تجارت کرنے والے لوگ بھی ان روڈز کی وجہ سے تجارت کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ دیپالپور کی تحصیل ہیڈ کوارٹر پر 7 سال سے زائد عمر کے شہریوں کے لیے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج دیپالپور حویلی روڈ دیپالپور سٹی کی نئی کیمپس میں کرونا ویکسینیشن کا سینٹر قائم کیا گیا۔ ویکسینیشن لگانے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ صحت پنجاب کی جانب سے ڈپٹی کمشنر اوکاڑا، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اوکاڑا، ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ اوکاڑا اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال دیپالپور میاں نوید احمد ڈولا کی زیر نگرانی 7 سال کی عمر سے زائد شہریوں کو کورونا ویکسینیشن لگانے کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر کی سطح پر گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج دیپالپور حویلی لکھا روڈ دیپالپور سٹی کے نئے کیمپس میں کورونا ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ شہداباد سے آپ کو اپڈیٹ کریں، آوارہ سگان کے اسسٹنٹ کمشنر شہداباد کے دفتر میں ڈیرے آوارہ سگان کی تلفی کے حوالے سے انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ اعلیٰ افسران کو روزانہ کی بنیاد پر کارکردگی کی جھوٹی رپورٹس ارسال، عوام میں خوف و ہراس، عوام کا اصلاح احوال کا مطالبہ۔ اسسٹنٹ کمشنر شہداباد میاں زبیر نے کمشنر ملتان کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ کمشنر ملتان کی ہدایت پر ڈویژن بھر
بھر میں آوارہ سگان کا خاتمہ کیا جائے، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر شجاعت میں زبیر کے دفتر میں آوارہ سگان کے ڈیرے ان کی نااہلی ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ شجاعت انتظامیہ کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر اعلیٰ افسران کو آوارہ سگان کی تلفی کے بارے میں بھیجی گئی جھوٹی رپورٹ سے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ رحیم یار خان سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ صادق آباد میں حافظ عبد الرزاق آئرن ایسوسی ایشن صادق آباد کے صدر منتخب۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز لوہے والے دکانداروں کا اجلاس ہوا، جس میں تمام لوہے والے دکانداروں نے متفقہ طور پر انجمن آئرن ایسوسی ایشن کے عہدیداران کا چناؤ کیا۔ نومنتخب عہدیداران نے کہ تمام ممبران کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ اس موقع پر چیئرمین بلدیہ چودھری شفیق پپا اور ایگزیکٹو ممبر چیئرمین آف کامرس رحیم یار خان میاں شاہد مشتاق نے انہیں منتخب ہونے پر مبارکباد دی اور پھولوں کے ہار پہنائے۔ رحیم یار خان میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر خرم شہزاد نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر ضلع کو شدید متاثر کر رہی ہے اور کرونا مثبت کیسز میں روزانہ کی بنیاد پر بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث شیخ زید اسپتال میں کرونا کے لیے مختص وارڈ کی استعداد کار میں اضافہ ناگزیر ہے۔ یہ بات انہوں نے ضلع کے کرونا کی صورتحال اور دستیاب طبی وسائل کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں سی ای او ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر سخاوت علی رندھاوا اور دیگر موجود تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح خوشاب کے جڑواں شہر جوہر آباد میں بھی وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے جاری کردہ رمضان پیکج کے احکامات کے مطابق آج ڈپٹی کمشنر خوشاب مسرت جبین صاحبہ نے ربن کاٹ کر یوٹیلیٹی اسٹور کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ریجنل مینیجر محمد اکمل صاحب کا کہنا تھا کہ جوہر آباد میں یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن نے رمضان پیکج کے تحت چینی، آٹا، دالیں، بیسن اور برانڈڈ مصنوعات کی ترسیل وافر مقدار میں ہمارے قائم کردہ یوٹیلیٹی اسٹورز پر دستیاب کی ہیں۔ اس موقع پر اسٹور انچارج ملک سکندر اور آٹا انچارج حاکم خان خوشاب ریجن اور یوٹیلیٹی اسٹور امپلائرز موجود تھے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ ریجنل مینیجر محمد اکمل کا کہ ریجن کے 70 اسٹورز پر پرائم منسٹر رمضان پیکج کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں شاہپور کی اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اے ڈی سی آر کا دورہ رمضان بازار اسسٹنٹ کمشنر شاہپور بھی موجود تھے۔ رمضان المبارک میں شہریوں کو اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں ریلیف دیا جائے۔ اکاڑا میں 8 سال کے بچے نے اپنی ذاتی کاروباری کمپنی بنا کر دنیا کو حیران کر دیا۔ 8 سالہ بچہ محمد ہاشر عمران پاکستان کا پہلا کم عمر ترین NTN ہولڈر بن گیا۔ کمپنی بنانے کا مقصد ملاوٹ سے پاک اشیاء کی فروخت اور سرکاری نوکری کی بجائے ذاتی کاروبار کو فروغ دینا تھا۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وہ ایک پیغام ہے کہ آج جو یہ کمپنی بنی ہے اس کا مقصد ہے ملاوٹ کے خلاف جہاد۔ ہم اس کمپنی میں کوئی بھی ایسی پروڈکٹ نہیں بنائیں گے جو ملاوٹ والی ہو، جس کے اندر قدرتی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بتائیں؟ کر دیا گیا ہے، ہم دعا کو ہیں اللہ اسلامی طرز عمل سے ابتدا کی گئی ہے، اللہ پاک اس کو زیادہ سے زیادہ عروج عطا فرمائے۔ آپ احباب آئیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ خریداری کریں اور انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک اس کو زیادہ سے زیادہ کامیابی عطا فرمائے۔ ملک بھر کی طرح ماچھیوال میں بھی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے رمضان المبارک کے پیکج کا آغاز کر دیا گیا۔ ماچھیوال میں یوٹیلیٹی اسٹورز جس میں اشیاء خورد و نوش کی چیزیں، گھی، چینی، دالیں اور آٹا وافر مقدار پر دستیاب ہے، جس میں چینی 78 روپے فی کلو، آٹا 800 روپے 20 کلو بیگ اور گھی 170 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہیں۔ مزید کسٹمرز کا کہنا تھا کہ اسٹاف انتہائی بااخلاق ہے اور ہر کسٹمر سے خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اشیاء خورد و نوش کی تمام چیزیں ہمیں وافر مقدار میں مل رہی ہیں۔ کوٹ مومن میں مقامی قصابوں نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا
کہ مذبحہ خانے میں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ کیڑے چل رہے ہیں اور ہمیں مجبوراً کیڑوں اور گندگی میں بیٹھ کر جانور ذبح کرنا پڑتے ہیں اور یہی غلاظت سے بھرا گوشت عوام کو فروخت کرنے پر مجبور ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال مذبحہ خانوں کا لاکھوں روپے کا ٹھیکہ دیا جاتا ہے مگر اس کی صفائی ستھرائی پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ جگہ جگہ گڑھے موجود ہیں جن میں کیڑے چل رہے ہیں۔ بدبو کی وجہ سے اسلام آباد اور لاہور جانے والے مسافروں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ضلعی صدر انصر اقبال ہرل سے اپیل کی ہے کہ وہ ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے اس مسئلے کو حل کروائیں تاکہ شہری بیماریوں کا شکار ہونے سے محفوظ رہ سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں حویلی لکھا سے۔ تفصیلات کے مطابق حویلی لکھا میں گزشتہ 2 ماہ سے سارے شہر میں گٹروں کا آوارہ ابلتا پانی گھروں اور بازاروں اور مارکیٹس میں گھس چکا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جی یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ وہی گلی ہے جو تقریباً 1-1.5 ماہ سے جو پانی میں غرق ہو چکی ہے۔ اس کی طرح یہ پورے محلے میں اسی طرح کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ کوئی سرکاری کوئی بلدیہ کا بندہ جو ہے وہ ادھر نہیں آتا، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس طرح جو ہے وہ کافی جو ہے لوگوں کو جو ہے تکلیف کا سامنا ہے۔ بچے جو ہیں وہ اسی طرح جو ہے پانی میں سے گزرتے ہوئے اسکول جاتے ہیں، واپسی پہ بھی ان کو جو کافی مسئلہ ہوتا ہے۔ کئی بچے اور بوڑھے جو پانی میں گر چکے ہیں۔ جنازے وغیرہ جو ہیں وہ بھی اسی پانی میں سے گزارے جاتے ہیں اور جو ہے مر کے بھی جو سکون نہیں ہے کسی کو۔ اسی طرح جو ہے وہ پانی کا جو ہے وہ مسلسل جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل جو ہے یہ پانی بالکل جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پورے محلے میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں قیدی بن کے رہ چکے ہیں۔ تو یہاں ہمارے پاس جو موجود ہیں اہل محلہ ہیں، یہ دوست آپ کھڑے ہیں۔ داؤد کھیل سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ نواحی گاؤں ماڑی انڈس میں ڈیزل ایجنسی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، 2 لاکھ روپے مالیت کا نقصان ہو گیا۔ داؤد کھیل کے نواحی گاؤں ماڑی انڈس میں نجی ڈیزل ایجنسی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آن کی آن میں ایجنسی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جبکہ دھوئیں کے بادل پورے گاؤں پر چھا گئے۔ اطلاع ملتے ہی آگ بجھانے کے لیے ریسکیو 1112 میں ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ تقریباً 45 منٹ کی کوشش کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آتش زدگی سے 2 لاکھ روپے مالیت کا نقصان ہوا جبکہ تقریباً 2 لاکھ روپے کا مال کا سامان محفوظ کر لیا گیا۔ زمین کا ٹکڑا ایک اور جان لے گیا۔ سرائے مغل کے نواحی علاقے لکھو ڈاہر میں محمد علی بھلر گروپ اور شان بھلر گروپ کے درمیان جھگڑا ہوا۔ محمد علی گروپ اور شان بھلر گروپ کا جھگڑا زمینوں میں جانے والے رستے کے تنازع سے ہوا۔ محمد علی بھلر گروپ کے 3 افراد شدید زخمی ہو گئے جس میں محمد منشا خنجر کا وار لگنے سے موقع پر ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1112 کی ٹیم THQ اسپتال پہنچ گئی اور زخمیوں کو THQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ خوشاب میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر خوشاب رانا نعمان محمود نے سستا رمضان پیکج کا دورہ کیا اور سخت ہدایات جاری کی کہ رمضان المبارک میں شہریوں کو اچھی اور معیاری اشیاء خوردنوش حکومت کے مقررہ نرخوں پر فروخت کی جائیں۔ ڈیرہ غازی خان میں رمضان ریلیف پیکج کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی اشیاء کی فراہمی کر دی گئی ہے۔ وزیر مملکت زرتاج گل نے موبائل یوٹیلیٹی سٹورز کا بھی افتتاح کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ڈیرہ غازی خان گھنٹہ گھر گول باغ کے قریب یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان ریلیف پیکج کے تحت 19 اشیاء میں سبسڈی قیمتوں پر فروخت ہوں گی۔ وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل وزیر نے دیہی علاقوں کو رمضان ریلیف پیکج دینے کے لیے موبائل یوٹیلیٹی سٹور کا بھی باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ زرتاج گل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو ماہ رمضان میں ہر قسم کی ریلیف پیکجز دینے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رائل تیز۔